حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی کس کا بندہ؟ بندے کا، اور اللہ کا تسبیح کی ہے کہ نہیں کی، بندے کا اللہ کا معاملہ ہے۔ تلاوت کر رہے ہو کہ رمضان میں نہیں کر رہے، بندے، اور زکوٰۃ دی ہے بندے، اور اللہ کا حج کیا ہے بندے، اور اللہ کا روزہ رکھا ہے بندے، اور ایک ہے حقوق العباد۔ آپ نے کسی غریب آدمی کو چپیڑ مار دی، اللہ معاف کر دے گا؟ جب تک غریب معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، کسی کو گھٹیا سمجھ لیا ہے، کوئی حرکت کی ہے ایسی، لوٹ لیا ہے کسی کو، دھوکہ کسی کے ساتھ کیا ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، کسی کا کچھ کر دیا میں نے، اب مسئلہ کس کا بن گیا؟ بندے کا۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف کو آسان سی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ایک صورت ہے، تغابن کس چیز سے ہے؟ غبن سے۔ غبن کیا؟ میں آپ کی نیکیاں غبن کر دوں، آپ میری غبن کر لیں، اس کو تغابن کہتے ہیں، باب تفاعل سے، دو طرفہ۔ قیامت والے دن آؤں گا میں کہوں گا جی مجھے فلاں آدمی نے، میں غریب آدمی سے کر کچھ نہیں سکتا تھا، اس نے میرے پیسے چھین لیے تھے۔ کتنے چھینے تھے؟ اتنے۔ آج پیسے دے سکتے ہو؟ قیامت والے دن پیسے ہیں نہیں، تو کیا ہے میرے پاس؟ نیکیاں۔ چلو بھائی اپنی نمازیں دو اس کو، روزے دے دو اس کو۔ تو آج بڑے روزے رکھ رہے ہیں ہم، بڑے اہتمام کے ساتھ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، لیکن کل ہو سکتا ہے یہ روزے اس کو دینے پڑ جائیں آج جس کے سامنے ہم بدماش بن کے پھر رہے ہیں، آج جسے نقصان دے رہے ہیں، جسے گالی دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کل وہ روزے اس کو دینے پڑ جائیں، وہ غبن کر کے لے جائے گا میری نیکیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن انبار لے کے آئے گا نیکیوں کا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو وہ لوگ نیکیاں لیتے 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 نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی کچھ لوگ بچتے ہوں گے، پھر ان کے گناہ ان پہ چڑھنے شروع ہوں گے، تو گناہوں کے ڈھیر لے کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ روزہ رکھا ہوا میں نے، تو میں نے رکھا ہوا روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہوا روزہ۔ روزے میں میرا دماغ چھاٹ ہو گیا، 12-1 بجے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، بچوں نے کہا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، بھائی نے کچھ کہہ دیا، گاؤں میں کوئی بندہ بول پڑا، انسان رستہ چھوڑ دیجیے۔ وہ بھائی روزہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے روزہ۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے ایسے بھی، ہمارے گاؤں میں بھی ہیں، کہ بچے، یہ چھوٹے بچے آگے مسجد میں، آرام سے بیٹھ گئے بچے، وہ بچے آ گئے بھائی مسجد میں، شکر کا کلمہ پڑھو، بچے مسجد میں آ گئے۔ اور میرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ ان کو بچوں کو یہاں پہ لے کے آ گیا۔ بچے غریب کھیلنے والے ہی ہوتے ہیں، وہ شور ہی کریں گے۔ تم نے نماز پڑھنی ہے، کس کی پڑھنی ہے؟ اپنی پڑھنی ہے، بچوں کی پڑھنی ہے؟ پڑھنے دو بچوں کو۔ آج اگر کسی آدمی نے، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو نہیں پتا مسجد کے آداب کا، کسی نے ڈانٹ دیا، اے بچے کا ادھر، اور اس کا دل ٹوٹ گیا یا وہ مسجد سے متنفر ہو گیا، اگر اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو اس کا ذمہ کس کے سے ہے؟ تو ڈانٹنے والے کی اپنی گئی۔ نظام ایسے نہیں چلتے۔ تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا۔ یوسف علیہ السلام معاف نہ کرتے تو اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا تھا۔ جو ہی یوسف علیہ السلام نے کہا چلو جی میری طرف سے معافی، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ نے کہا میں نے بھی معاف کر دیا، یوسف آپ نے معاف کیا، میں نے بھی کیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا یغفر اللہ لکم، اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا۔ جس کا دل دکھا دیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دنیا سے جانے سے پہلے جس سے زیادتی کیا اس سے معافی۔ ایسے ہی مجمع لگا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے کسی سے زیادتی کیا تو بدلہ لے لیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ میں تیر مارا تھا، ایسے آپ کی نوک چبھ گئی تھی۔ حضور نے فرمایا پھر تم بھی بولو آ کے۔ تو وہ آ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ پیٹ ننگا تھا، تو حضور نے چادر اٹھائی تو انہوں نے اپنا چہرہ آپ کے پیٹ کے ساتھ لگا دیا، اور کیا فرمایا کہ مجھے آپ کے
جسم کا لمس مل گیا، یہی تو میں چاہتا تھا کہ آپ کا جسم میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول کا میسج ہے، بھائی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، بندے سے معافی مانگ، بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف، بس حضرت یوسف نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا۔ اللہ نے کیوں معاف کیا؟ اللہ اس لیے کہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماں کے دل میں بچوں کی محبت ہے یہ اس اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ کیا فرمایا جی؟ 100 حصے اللہ کی رحمت کے، 99 اس کے پاس ہیں، ایک حصہ دنیا میں ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں اس ایک حصے کا نتیجہ ہے جو ماں بچوں سے کرتی ہے، باپ کرتا ہے۔ وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔